الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المجادلہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور جن کے پاس علم ہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور ان کے مراتب کو بلند کرے گا. درجات کی یہ بلندی جو علماء کے حق میں ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. جیسے کہ علم وہ دولت ہے جس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں، اور علم وہ سرمایہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی اور سرمایہ نہیں. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ سادات الخلق ثلاثہ وکلہم خضع للعلم. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں سرداری کا مقام حاصل ہے اور تینوں کو علم کی عظمت کے آگے جھکنا پڑا. اللہ کی مخلوقات میں سرداری کا رتبہ رکھنے والے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، بادشاہ ہیں. ساتھ تینوں کو علم کی عظمت کے آگے جھکنا پڑا. فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کرنا پڑا، کس لیے؟ آدم علیہ السلام کے علم کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے اور انہیں ایسے پیغمبر کے پاس جانا پڑا جو درجے میں رتبے میں ان سے کم ہے، یعنی خضر علیہ السلام. کس لیے؟ خضر علیہ السلام کے پاس ایک ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا. بادشاہ مصر کو یوسف علیہ السلام کی علم کی برتری کو تسلیم کرنا پڑا اور جس یوسف پہ الزام لگا کے ناحق جیل میں بھیجا گیا تھا، بادشاہ مجبور ہوا کہ اس یوسف کو اعزاز کے ساتھ جیل سے نکالے اور اپنے یہاں ان کو فائنانس منسٹر بنا لے، وزیر خزانہ بنا لے. سادات الخلق ثلاثہ، اللہ کی مخلوقات میں سے 3 مخلوقات سرداری کے درجے میں فائز ہیں. وکلہم خضع للعلم، اور تینوں کو علم کی عظمت کے آگے جھکنا پڑا، علم کی برتری کو تسلیم کرنا پڑا. حضرات علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، پیارے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء دنیا سے جانے کے بعد، نبوت کا سلسلہ دنیا سے ختم ہونے کے بعد انبیاء کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں
دعوت کی، تبلیغ کی، دین کی نشر و اشاعت کی، یہ ذمہ داریاں علماء ادا کرتے ہیں۔ علم و کتاب سنت کے محافظ علماء ہوتے ہیں، دین کے محافظ علماء ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ آپ نے فرمایا اس علم کتاب و سنت کو میری امت کی آنے والی نسلوں میں سے وہ لوگ اٹھائیں گے جو آنے والی نسلوں کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اس امت کے علماء اس امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں، اور اس علم کو اٹھانے کے بعد دین میں جو بدعات، خرافات، شرکیات اور اوہام اور غلط افکار اور نظریات کی الغار ہوتی ہے، دین کو اس سے پاک کریں گے۔ اور یہی علماء ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مجددین کو مبعوث فرماتا ہے، ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل مئة من یجدد هذه الامة من یجدد لها دینها۔ ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کرتا رہے گا جو علماء اپنے علم کے ذریعے سے دین محمدی کی تجدید کرتے رہیں گے، دین کا وہ تصور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا اس تصور کو امت کے سامنے پیش کرے۔ تو علماء کا مقام، علماء کا رتبہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اسی لیے حضرات، مثالی سماج، مثالی معاشرہ، مثالی قوم وہ ہے جو اپنے علماء کی عزت کرے، علماء کا احترام کرے، علماء کی توقیر کرے۔ سڑک کو دیکھو، خلیفہ عباسی ہارون رشید اپنے محل کے بالا خانے میں نولی کے ساتھ تفریح کر رہے ہیں، دیکھا کہ بھیڑ ہے، اشتہار ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کسی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے معلوم کیا کیا بات ہے، پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مبارک سے ملنے کے لیے، ان کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے لوگوں کا ہجوم امڑ آیا۔ لونڈی نے کہا خلیفہ ہارون رشید عباسی، اپنا خلیفہ عباسی ہارون رشید سے کہ بادشاہ سلامت، سچ کہوں تو ایک بات، سچ کہوں تو بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ وہ ہے۔ آپ کی حکومت پولیس کے بلبوتے پہ، سیاسی طاقت کے بلبوتے پہ ہے، اور آپ کی حکومت صرف لوگوں کے جسموں پر ہے۔ وہ سچا بادشاہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ یہ وہ سماج تھا، یہ وہ سوسائٹی تھی جو علماء کو ان کا مقام، ان کا رتبہ دیتا تھا، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر وہ سماج کیا کرتا تھا۔ غیر تو گیا ہارون رشید کی بات ہوئی، بادشاہ بھی سبحان اللہ علم اور علماء کی عظمت کو کیسے تسلیم کرتے تھے۔ خلیفہ عباسی ہارون رشید نے امام مالک بن انس سے کہا کہ مالک چلے آؤ میرے پاس، مجھے دربار میں آؤ اور اپنی حدیث کی کتاب مؤثر سناؤ۔ امام مالک نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بادشاہ رہتے ہوئے، خلیفہ رہتے ہوئے علم کی توہین نہ کریں۔ علم کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا ہے، علم کے پاس جایا جاتا ہے۔ علم کو اپنے پاس مت بلاؤ، علم کے پاس خود بڑھ کر آؤ۔ اور قربان جائیے ہارون رشید کے تواضع، اخلاق اور ان کی تعریف پر امام مالک کے ازدواج سے ناراض نہ ہوئے، خود امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر امام مالک کی مجلس میں انہوں نے موطا کی حدیثیں سنی۔ یہ کیسے علماء تھے جن کی انا، جن کی خودداری، جو کبھی علم پیشہ نہ کرتے تھے، اور ایک ایسے حکمران تھے، ایک ایسے بادشاہ تھے جو واقعی علم کی عظمت کو جانتے تھے، علم کی عظمت کو پہچانتے تھے، اور علماء کی قدر کرنے میں خود چھوٹے بن کر علماء کے سامنے آتے تھے۔ ایک شخص عالم کی عزت کرتا ہے، عالم کی توقیر کرتا ہے، اس کی شخصیت کی نہیں، اس کے علم کی عزت کرتا ہے، اس کے علم کی توقیر کرتا ہے، شخصیت سے بڑھ کر۔ صحابہ میں دیکھو علماء کا کیا روحان تھا۔ ابن عباس بڑے دل قدر صحابی، مفسر قرآن ہے، مفسر صحابہ ہے۔ زید بن ثابت جامع القرآن ہے، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ دونوں کے بارے میں آتا جب دونوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوتا کیسے عزت کرتے۔ ابن عباس سواری سے آ رہے ہوتے، زید بن ثابت آگے بڑھتے، ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے اور ابن عباس کو پکڑ کے اتارا کرتے تھے، اور ابن عباس اگر روکتے تو ٹوکتے تو کہتے ہكذا امرنا ان نفعل باهل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں۔ ابن عباس طریقے سے سزا تھا۔ اور جب زید بن ثابت آتے سوار ہو کر، ابن عباس آگے بڑھتے، ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے، استقبال کرتے اور پورے عزت و احترام کے ساتھ اتارا کرتے تھے، اور زید بن ثابت روکتے تو ابن عباس کہتے هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمارے علماء کے ساتھ ایسی ہی عزت اور ایسی توقیر کا معاملہ کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں حق کی برتری تھی، اور حق کی برتری اس لیے تھی کہ علماء کا احترام تھا، علماء کی عزت تھی، علماء کی توقیر تھی۔
معاشرے کا فرد، حاکم ہو کہ محکوم، رعایا ہو، ہر کوئی علماء کے مقام سے آشنا تھا. اسی وجہ سے اس معاشرے میں، اس سماج میں اور ان صدیوں میں ہمیشہ حق کا بول بالا ہو. علماء کا احترام، علماء کی عزت ایک شرعی فریضہ اور واجبی فریضہ. علماء کی توہین علم کی توہین، علماء کے حق میں گستاخی علم کے حق میں گستاخی. آج بہت ساری باتیں ہیں علم اور علماء کو لے کر. ایک موضوع علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہم علماء کی مجلس میں بتائیں. عوام کی مجلس میں عوام کو علماء کے ساتھ کیا ذہن لے کے چلنا چاہیے. ہم سب سے پہلی بات بتائیں علماء کے حقوق کیا ہے. سب سے اہم بات اس سلسلے میں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس عالم شناسی کا جذبہ ہونا چاہیے. عالم شناسی کے جذبے کا مطلب کیا ہے؟ سچا عالم کسے کہتے ہیں؟ حق پرست عالم کون ہے؟ وہ عالم کون ہے جس کے پاس واقعی علم ہے، اور وہ عالم کون ہے جو عالم میں خود کو علماء میں شمار کرنے لگا ہے. یہ تمیز یہ فرق بہت ضروری ہے. آج امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ بتاؤ. امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ یہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہر تقریر کرنے والا عالم، جس کو بھی تقریر کرنا آ گیا وہ عالم، جس کو بھی خطبہ دینا آ گیا وہ عالم ہے، جس کو بھی ممبر سے چڑھنا آ گیا وہ عالم، جس کو بھی بیان دینا آ گیا وہ عالم. اور جو جتنی لچے دار تقریر کرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے. ہماری نظروں میں علم کا معیار تقریر ہو گئی، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اس معیار کی وجہ سے امت کے بڑے بڑے علماء کی ناقدری ہوتی ہے، اور مقررین جن کے پاس علم تو نہیں ہوتا زبان ہوتی ہے، اور ان کی جو ہے ایسی عزت افزائی ہوتی ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے علماء کی توہین ہوتی ہے. سلف کا معیار کیا تھا؟ سلف کسی بھی شخص کو عالم ہونے کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اس کے علم سے پہلے اس کے عمل کو دیکھا، اس کے علم سے پہلے اس کے اخلاق کو دیکھا کرتے ہیں. آپ علماء سلف کی سیرتیں پڑھ لو، اس کے پاس کتنا علم کیوں نہ ہو، اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ اس کو کبھی عالم نہیں سمجھا کرتے. علم کے ساتھ اگر اخلاق نہیں ہے تو سلف کبھی اس کو عالم نہیں سمجھا کرتے تھے. وہ بڑے علم کتنا بھی اس کے اندر، سلف کے پاس سچے علم اور علم نافع کا معیار یہ تھا عالم وہ ہے کہ علم سے پہلے جس کا عمل بولتا ہو، جس کی زبان سے پہلے جس کا کیریکٹر اور اخلاق ہوتا ہو. اخلاق سے عالم شخص کو عالم سمجھنا یہ امت کی بہت بڑی بھول ہے. کردار سے عالم شخص کو عالم سمجھنا امت کی بہت بڑی بھول ہے. عمل سے عالم شخص کو عالم سمجھنا امت کی بہت بڑی بھول ہے. تو لہٰذا صحیح عالم کی پہچان بہت ضروری ہے. تقریر کا نام علم نہیں، علم کا نام تقریر نہیں. ضروری نہیں کہ ہر عالم مقرر ہو. اسی لیے عالم شناسی کا جذبہ پیدا کرو، اور اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرو کہ پروردگارا سچے علماء کون ہیں، ہمیں سچے علماء تک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. مدرسے کے سرٹیفکیٹ رکھنے والا ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رہے. ہر بولنے والا، ہر سمجھنے والا، علم کی عظمت کو جاننے والا، سب سے پہلے اپنے علم کے عمل کر کے دکھانے والا، اور اپنے علم کا اظہار اپنی زبان سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار سے کہنے والا وہ عالم ہوتا ہے. اس لیے حضرات امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ علم شناسی کا جذبہ پیدا کرے. تقریر یاد رکھنا کبھی علم کا معیار نہیں ہوتی. جس نے تقریر کو علم کا معیار مانا جانا اس نے ایسی غلطی کی ہے کہ جس سے وہ دنیا میں بھی ٹھوکر کھائے گا، آخرت میں بھی ٹھوکر کھائے گا. عالم کی پہچان اس کا علم نہیں، عالم کی پہچان اس کا عمل ہے. عالم کی پہچان اس کے علم سے پہلے اس کا اخلاق ہے. حضرات علماء کے حقوق کی جب بات چل رہی ہے تو ایک عالم کا حق یہی بنتا ہے جو آپ سب کو پبلک پر آئے ہو، وہ کیا رعایا پر کہ آپ کسی بھی عالم کو کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس عالم کے پاس ہر سوال کا جواب ملے. عالم کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اسے لا ادری کہنے کا حق دیں، مجھے نہیں معلوم. کوئی مسئلہ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ عالم کو یہ حق دو کہ وہ کہہ سکے کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے، معلوم کر کے بولوں گا. کوئی عالم آپ سے لا ادری کہتا ہے تو یہ نہیں کہنا اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں معلوم ہے، کیسا عالم ہے؟ نہیں. حدیث میں کہا گیا لا ادری نصف العلم. کوئی شخص نہیں معلوم بات کو نہیں معلوم کہتا ہے تو یہ آدھا علم ہے. آپ حوصلہ افزائی کرو ایسے عالم کی جو لا ادری کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. وہ سچ بتائے گا، حق بتائے گا، تحقیق کرے گا. اگر آپ ایسے عالم کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے وہ اپنی شخصیت کا فرض رکھنے کے لیے کل سے وہ جھوٹ موٹ غلط باتیں بھی دے.
لیے عالم کا حق بنتا ہے کہ جو بات نہیں معلوم ہے اس کو لا کے کہنے کا حق ہے. امامی دارالہجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. ایک شخص عراق سے گیا مدینہ گیا, 40 سوال لے کر گئے عراق والوں کو. جب امام مالک بن انس سے پوچھا کہ امام دارالہجرہ عراق والوں کے 40 سوالات لے کے آیا, 40 سوالات لے کے عراق والے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجے. امام مالک نے سارے سوالات سنے, اس میں سے غالباً 6 سوالات کے جوابات دیے, باقی 30-50 سوالات کے جواب میں کہا لا ادری لا ادری لا اللہ. ہاں لا ادری کہنے سے امام مالک کا درجہ گھٹ گیا, ان کا رتبہ گھٹ گیا نہیں. بہت محبت بنے, علماء بھی ویسے تھے, پبلک بھی ویسی تھی, رعایت بھی ویسی تھی. سمجھ لیں آج صورت حال کیا ہے, آج کا علماء اس طرح نہ پبلک ویسی. لازمی کہنے کا آپ پبلک نہیں دے رہی ہے, اس لیے عالم کے اندر اتنا تقویٰ نہیں کہ وہ لازمی کہہ سکے. آپ 40 سوالات کرو, آج کا عالم آپ کو 80 جواب دے گا. 40 سوال یہ صورت حال ہے. کیا صورت حال ہے, کیسے زمانے میں چیز ہے. تو اس لیے حضرت یہ بات یاد رہے, لا ادری جو مسئلہ نہیں معلوم ہے اس میں لا ادری کہنے کا ہر عالم کو حق رہتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے, بڑے بڑے صحابہ کو اوقات وہ باتیں نہیں معلوم رہتی جو چھوٹے چھوٹے صحابہ کو معلوم رہتی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مغیرہ بن شعبہ نے گھر پہ دستک دیے, 3 مرتبہ اجازت چاہے, جواب نہیں آیا, واپس چلے گئے. حضرت عمر بعد میں نکلے, پوچھے کون آئے تھے, پتا چلا مغیرہ بن شعبہ آئے تھے. بلایا, بولے کیوں چلے گئے مغیرہ؟ بولے اللہ امیر المومنین 3 مرتبہ میں نے اجازت چاہی, اندر سے جواب نہیں آیا, اور حدیث اللہ کے نبی کی کہ 3 مرتبہ اجازت کو جواب نہیں آئے تو واپس چلے چلو. حضرت عمر کو یہ حدیث ہے کیا, میں تو نہیں جانتا. مغیرہ بولے بالکل حدیث ہے, میں نے سن رکھی. حضرت عمر بولے کوئی گواہ رہا. حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے, ایک جگہ صحابہ کا ایک کسی جماعت بیٹھی تھی, پوچھا کون ہے جس میں سے تم میں سے کسی نے اللہ کے نبی کی حدیث سن رکھی ہو؟ سارے صحابہ جتنے بیٹھے سب نے یہ حدیث سن رکھی. سبحان اللہ, ایک ایسی حدیث جس کو کم عمر کم دن صحابہ سن رکھے ہیں, پیارے نبی سے کسے نہیں معلوم ہے, اس عمر کو نہیں معلوم ہے جس عمر کے بارے میں پیارے نبی نے علم کی شہادت دی. حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا دودھ پی رہے اور اتنا سیراب ہو رہے کہ سیراب ناخنوں سے بہ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس خواب کی تعبیر بتائی, عمر اس سے مراد تمہارا علم شریعت ہے, اتنا گہرا علم رکھنے والے عمر. ایک ایسا مسئلہ, ایک ایسی حدیث جو کم دن صحابہ کو معلوم تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے, اس سے حضرت عمر کا رتبہ گھٹ گیا, حضرت عمر کا درجہ گھٹا, بالکل نہیں. یہ دیکھو سبحان اللہ, عالم کا حق بنتا ہے کہ لا ادری کہنے کا حق ہے. اسی طرح سے ایک عالم کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ آپ کو کسی بھی مسئلے میں اسے رجوع کرنے کا حق ہے. آج اس نے کوئی مسئلہ بتایا, آج جتنا علم تھا اس نے علم کی روشنی میں بتایا, علم دن بدن بڑھتا ہے, تحقیق بڑھتی ہے, ریسرچ ہوتے رہتا ہے. کل کی تحقیق میں اسے یہ بتایا, آنے والے کل کی تحقیق میں, کہ پچھلے دنوں تم نے جو فتوا دیا تھا وہ غلط تھا. آپ کو چاہیے اس عالم کو یہ حق دیں کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ سکے لوگوں میں نے فلاں دن آپ سے مسئلہ بتایا تھا, آج میں اس مسئلے سے رجوع کر رہا ہوں. کہ علماء کی شان ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غور کرو, مصر گئے, مصر جانے کے بعد اپنے بہت سارے سابقہ فتویٰ سے رجوع کر لیا. اس لیے آپ کتب فقہ میں دیکھیں گے بہت سارے مسائل میں امام شافعی کی 2 رائے ملتی. محدث اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مستقل کتابیں آئی تراجعات الالبانی کے نام. کبھی حدیث کو صحیح قرار دیا تھا, کسی حدیث کو صحیح قرار دیا تھا, تحقیق آگے بڑی, علم بڑھتا گیا, بعد میں پتا چلا کہ جس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا تھا وہ حقیقت میں ضعیف ہے. اللہ کا ڈر ان لوگوں کے دلوں میں صاف طور پہ اقرار کرتے ہیں, میں نے اس کو اس سے پہلے صحیح کہہ دیا تھا, یہ حدیث سب کے ضعیف ہے, اور میں نے اس حدیث کو صحیح لکھ دیا تھا جبکہ یہ حدیث صحیح ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ایسی حدیث ہے. تو حضرات حوصلہ افزائی کرنا چاہیے, حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. ایک عالم جب اپنے کسی سابقہ فتوے سے رجوع کرتا ہے, یہ الزام نہیں دینا چاہیے یہ کیسا شخص ہے کہ ہر دن بدلتا ہے, دن کی طرح رنگ بدلتا ہے, مزاج بدلتا ہے, فتوے بدلتا ہے, ایسے الزام نہیں دینا. اور حضرات یہ بات یاد کریں, عالم کے حق بھی بنتا ہے. یقیناً علماء کو اعلیٰ کردار کے حامل ہونا چاہیے, بڑے اخلاق کے حامل ہونا چاہیے. امت میں سب سے اچھا کردار علماء کا ہونا چاہیے, یہ تو ہے. لیکن آپ کو یہ بات مان کے چلنی چاہیے کہ عالم بھی تو ایک انسان ہے, وہ بھی ایک بشر ہے, اس کے بھی کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں, انسانی تقاضے ہوتے ہیں. اور جس کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی اس سے بھی کچھ لفظش ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتا جو ہمیشہ لفظشوں میں رہتا ہے, غلطیوں میں رہتا ہے, اسے عالم جو نہیں. وہ عالم جو عالم ہے
لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی لفظش ہو گئی، ذاتی کردار میں کا ہو، علمی غلطی کچھ بھی ہو، عالم کی غلطی کو لے کے اس سے بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی شریعت کا حکم ہے ایک مسلمان کے عیبوں کو چھپا، عالم کے عیبوں کو چھپانا اور زیادہ ضروری ہے۔ سلف کا طریقہ کیا تھا؟ سلف نے جو آداب سے کتابیں لکھی ہیں اس میں علماء سلف میں کتنوں کے بارے میں آتا ہے، جب وہ علم حاصل کرنے جاتے تھے، بعض سلف دیکھو آداب اس کو کہتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے تو پہلے کچھ صدقہ کرتے، کسی غریب کو پیسہ دیتے، صدقہ کر کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، کہتے پروردگار میں فلاں استاد فلاں شیخ فلاں عالم کے پاس علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہوں، ویکنس اس کے اندر بھی کوئی، پروردگار میرے استاد کی کمزوریوں کو میری نظروں سے چھپا، اللہم استر عنی عیوب الشیخ، اللہ میرے استاد کی کمزوریوں کو میری نظروں سے چھپا دے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ویکنس اس کی کمزوریاں میرے علم میں آئیں اور اس کی وجہ سے اس کا درجہ میری نظروں میں کھٹ جائے اور میں اس کے علم سے پیدا اٹھانے سے محروم رہوں۔ کیا درد ہے سبحان اللہ۔ تو خالی درد یہ حق یہی بنتا ہے کہ کبھی اگر بشری تقاضے کے ناطے کبھی اس سے غلطی ہو گئی، درگزر کرنا اور پردہ کوشش سے کام لینا، اس کو خواہ مخواہ تشہیر کر کے اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ عالم کا حق یہی بنتا ہے، عالم کے ساتھ ادب کا معاملہ، عالم کے ساتھ کوئی رہے سیکھنے کے مزاج سے بیٹھے، عالم کو سکھانے کے مزاج سے نہ بیٹھے۔ آج ہمارا نوجوان کرتا عالم کے سامنے آپ بیٹھو تو سکھانے کے مزاج سے نہیں بیٹھتا، عالم کے ساتھ سیکھنے کے مزاج سے بیٹھتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کی بہت بڑی بڑی حدیثیں یاد ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ عمر میں اور علم میں مجھ سے بڑے ہیں وہ لوگ وہ ساری حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو مجھے معلوم ہے۔ جب مجھ سے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں میں ادب کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے خاموش ہو جاتا۔ یہ دیکھو صحابہ ادب کتنی بڑی بات ہے، دیکھو اللہ اور ادب بہت بڑی چیز ہے، یاد نہیں ہے لا ان تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ سلف کہا کرتے تھے بیٹے مدرسے کو جاؤ ادب اور اخلاق کا ایک بات سیکھ کر آ جاؤ، یہ بہتر ہے کہ علم کے 70 بات سیکھو اور تمہارے اندر ادب نہ ہو۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب کی سلف کے نزدیک اور خود سیرت نبوی میں اور صحابہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، ادب کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک عالم کا یہ حق بنتا ہے کہ دینی قیادت اور دینی پیشوائی وہ ایک عالم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ سیاسی قیادت ہے، سیاسی پیشوائی ہے، وہ ایک سرمایہ دار مالدار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دینی قیادت جسے کہتے ہیں اس کا وہ ایک عالم کا حق ہے، عالم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے دینی قیادت، خصوصاً مسائل میں فیصلہ لینا اور ایسے مسائل جن کا تعلق پوری امت سے ہے، ایسے مسائل میں کوئی ڈسیشن لینا ایک عالم کا حق ہے، غیر عالم کا نہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ لیے، فتوے پڑھ لیے، اپنی ذات کی حد تک آپ اپنا ڈسیشن لے لو۔ امت کے حق میں کوئی ڈسیشن لینا ہے یہ حق علماء کا بنتا ہے، یاد رکھیں۔ امت کے حق میں کوئی فیصلہ لینا ہے یہ علم والوں کا حق ہے، ہر کس و ناقص کو یہ فیصلہ لینے کا حق نہیں بنتا ہے، یہ بات ذہن نشین ہے۔ تو دینی قیادت جو سماج جو معاشرہ دینی قیادت علماء کے حوالے کرتا ہے وہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ سچے راستے پہ سیدھے راستے پہ قائم رہتا ہے۔ علماء کو چھوڑ کر مقررین کو آپ نے یہ دینی قیادت دے دی، فلاں کو دے دی، فلاں کو دے دی، یہیں سے جو ہے ٹھوکریں کھاتا ہے معاشرہ، لوزشیں کھاتا ہے معاشرہ۔ اسی طرح سے ایک عالم کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ عالم کو اپنے علم کی روشنی میں کہنے دینا چاہیے۔ عالم پر کسی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے متولی کا دباؤ، مسجد کے ذمہ داروں کا دباؤ، فلاں بات بولو فلاں بات مت بولو، جماعت کے ذمہ داروں کا دباؤ، فلاں بات بولو فلاں بات مت بولو، کسی سرمایہ دار کا دباؤ، کسی روزگار کا دباؤ۔ وہ عالم جو کسی کے دباؤ میں آ کے بولتا ہے وہ عالم کہلانے کا حق نہیں رکھتا یار۔ عالم کو اپنے علم کی روشنی میں بولنے دینا چاہیے، وہ اپنے علم کی روشنی میں بولے، علم کی روشنی میں بتائے۔ کسی کے دباؤ میں آ کے جب عالم بولنے لگتا ہے وہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا، بلکہ اگر مالداروں سرمایہ داروں کے دباؤ میں آ کر بولنے لگے تو پھر یہ دین کو بڑھانے سے زیادہ بگاڑتا ہے۔ اکبر نے دین الہی ایجاد کیا، دین الہی ایجاد کیا اکبر نے، کیسے ایجاد کیا؟ قدم قدم پہ زمین فروش علماء کا ساتھ رہا، جو
وہ کہے دن کو رات کو ہاں کہنے والے اور رات کو کہے دن کو ہاں کہنے والے. سیکھنے والا عالم کبھی دین کا خادم نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ علماء کو مشورہ دے سکتے ہیں. ہاں ہم علماء نے بھی بڑا کرتا ایسا ہم موضوعات میں بولتے نہیں ہیں, بولنا چاہیے, توجہ دلانا چاہیے. فلاں گناہ عام ہو رہے ہیں معاشرے میں, ذرا اس میں بولیے, فلاں غلطی آپ رہی ذرا اس میں بولیے, مشورہ دینا چاہیے. لیکن کیسے اور دباؤ فلاں ٹاپک پہ تم نے کیوں کہا, بیڑی پہ خطبہ دیتے ہیں تو کوئی جگہ سننے کو ملا, متولی صاحب جو غصہ کرتے ہیں دوسرا موضوع نہیں ملا, کیا آپ کو بیڑی ہی کا موضوع ملا, بیڑی کی حرمت سگریٹ کی حرمت کا, ایسا کہنے والے ذمہ داری موجود ہے. یاد رکھنا عالم کو آزاد چھوڑو کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں بولے, قال اللہ قال رسول کی روشنی میں بولے, کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی اس میں بڑا محراب سے کرے. اس پر کسی قسم کا پریشر اور کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اور حضرات ایک بات یہ بھی, عالم کا ایک حق علم بنتا ہے, عالم کا ایک اعتماد لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. اس کے علم, اس کے کردار, اس کے استنباط, اس کے استدلال کا ایک اعتبار اور اعتماد ہونا چاہیے. کسی عالم سے دو طبقے ہیں, ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے, علماء کا طبقہ. ان دونوں طبقوں کی حیبت لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے. مسلم حکمران ہے, اپنی جگہ کتنی غلطیاں سے, اس کی لفظوں کو اس انداز میں ذکر نہیں کرنا کہ اس کی حیبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے. اسی طرح سے عالم ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت کو رہنے دو, اس کی لفظوں کو اس انداز میں مت ذکر کرو کہ اس عالم کی حیبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے. اس کا ایک اعتماد ہو, اس کے علم کا اعتماد, اس کے علم پر ایک بھروسہ ہو, اس کے عمل پہ ایک بھروسہ ہو, یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر معاشرے, سماج اور سوسائٹی کا بھروسہ اپنے عالم کے اوپر سے اگر اٹھ گیا تو سمجھ لو اس کے نقصانات بہت. اسی لیے کبھی بھی یاد رکھنا, جو سچے علماء ہوتے ہیں ان کی لفظوں اور کوتاہیوں کو عام کر کے پھیلا کر ان کو اپنے تفسیروں کا موضوع بنا کر ان کی حیبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال کر ان کے علم پر اعتبار اور بھروسہ. ہاں یہ بھی غلط ہے, جیسے دوسرے طبقات میں ہوتا ہے کہ اندھی تقلید ہو, پوری طرح سے کسی عالم کو ایسے مان کے چلو کہ اس کی لفظ کو لفظ نہ سمجھے, اس کی غلطی کو غلطی نہ سمجھے, اندھی تقلید کرتے تھے. کسی بھی عالم کی اندھی تقلید بھی غلط ہے, اور تقلید نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عالم کے جذبہ اطاعت ہونا چاہیے, وہ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اولو الامر کی اطاعت. اولو الامر کون ہے؟ امام بخاری نے تفسیر روایت کی, اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد دو سکتے ہیں, ایک مسلم حکمران اور بادشاہ اور ایک امت کے علماء. قرآن کہہ رہا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو. علماء جو دین کی شرح کرتے ہیں, علماء جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, علماء جو حدیث کی شرح کرتے ہیں, اس کا ایک اعتبار ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. اس اعتبار اور اعتماد کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے. تقلید بھی غلط ہے, اور علماء کے اعتماد کو مجروح کر کے ان کے جذبہ صاحب کو دل سے نکالنا, دونوں میں یہ غلط. یہ دو انتہا ہیں, امت کو ان انتہاؤں سے بچنا چاہیے. علماء کا وجود علم کا وجود ہے, علماء کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے. علماء جب تک معاشرے میں رہتے ہیں فتنے دبے رہتے ہیں, اور علماء کا خاتمہ علم کا خاتمہ ہے. علماء کی موت علم کی موت ہے. علماء جاتے ہیں تو فتنے لوٹ کیا. جو لوگ بلاد عرب کے حالات میں گہری نظر رکھتے ہیں, عرب کے حالات کو, سعودی عرب اور دوسرے ممالک کو وہ جانتے, گہری نظر رکھنے والا شخص. جب شیخ بن باز موجود تھے, جب شیخ حسین موجود تھے, جب علامہ البانی موجود تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, اس وقت عرب کے کیا حالات تھے. حکمران طبقے پر دیندار طبقے کا کیسا غلبہ تھا, کیسا روک تھا. اور جب یہ تینوں مشائخ رخصت ہو گئے, بن باز, البانی, حسینی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, اور آج جو صورتحال ہے جاننے والے جانتے ہیں. علماء کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے. فتنوں کے آگے ان کا وجود ایک سچے باپ کی عزت رکھتا ہے, مضبوط رکاوٹ ہے. فتنے جب تک علماء رہتے ہیں وہ ڈر کے کھاتے ہیں, علماء جیسے ختم ہوتے ہیں فتنے عمر آتے ہیں. ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. اللہ تعالیٰ علم کو ایسا نہیں اٹھاتا کہ علماء کے دل سے علم کو کھینچ لے, ایسا نہیں اٹھاتا. اللہ علم کو کیسے اٹھاتا ہے؟ علماء کو موت دے کر, علماء کو وفات دے کر علم کو اٹھاتا ہے. جب علماء مریں گے, علماء کی موت, علم کی موت ہوگی. یہاں تک کہ جب زمین پر کوئی سچا عالم باقی نہیں رہے گا,
عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جن کے پاس علم نہیں، نادان ہے، لوگ انہیں شیخ الحدیث بنا دیں گے، مفتی بنا دیں گے، امام بنا دیں گے، خطیب بنا دیں گے. اور یہی لوگ جو بے علم ہیں اور مسند درس پہ بٹھا دیا گیا ہے، شیخ الحدیث کا لقب دے دیا گیا ہے، مفتی کا لقب دے دیا گیا ہے، علامہ کا لقب دے دیا گیا، سارے لوگ اسی سے فتوے پوچھیں گے. بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے فتوا دے گا وہ شخص، خود بھی گمراہ ہوگا، کوئی پبلک کو گمراہ کرے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے حالات، ایسا ماحول ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس لیے حضرات سے چلے گا خود سے ہمدرد علماء شناسی، عالم کون ہے اس کی پہچان پیدا کرو، اور خود سے پہچان نہیں پیدا ہو رہی تو اپنے رب سے مدد مانگو، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور جگا دو کہ پروردگار ہمیں صحیح عالم سے جوڑ، دکھنے والا عالم، شریعت کی غلط ترجمانی کرنے والا عالم. ایسے علماء سے ہمیں یہ دعا، اس دعا کو آج ضروری ہے کہ اپنی دعا میں کچھ جگا دیں. دعا رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کے علماء کو ان کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں عالم ہونے کی حیثیت سے، ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور امت کی عوام کو علماء کہتے ہیں جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آج آپ کی خدمت میں ضلع شیمو کا تعلق حیدرآبادی سے جماعت کے احباب آئے ہوئے ہیں. وہاں جماعت کی کوئی مسجد ہے، پہلی مسجد بننے جا رہی ہے، وہ تعاون کی درخواست لے کر آج آپ کی خدمت میں آئے ہوئے. گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے سلسلے میں تعاون کرتے رہ جائیں. رب العالمین آپ کی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب العالمين.